أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق اللہ العظیم. آج ہم الحمدللہ ہمارا یہ سبق نمبر 15 ہے اور سورہ بقرہ کا ہمارا یہ 13واں درس ہے. آج ہمارے درس کی ابتدا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے ہو رہی ہے، یعنی 67 سے ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو دوسرا گروہ ہے اس کی 3 خباثتیں ہیں اور اس کا بیان ان آیات کے اندر آ رہا ہے. آیت نمبر 63 سے لے کے 82 تک ان میں سے 2 خباثتیں ہم پڑھ چکے ہیں جو پچھلے درس کے اندر گزر چکی ہیں. پچھلے درس میں ان خباثتوں کا خباثت نمبر 1 کا بیان یہاں پر ہو چکا جب اللہ نے کوہ طور ان کے اوپر اٹھا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر دوسرا بیان جو ہے مچھلی کے حوالے سے ان کا ہیلا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو مسخ کر دیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسخ حقیقی تھا، بعض نے کہا مسخ سوری تھا، بعض نے کہا مسخ معنوی تھا. یہ مسخ حقیقی یعنی حقیقت میں ان کے چہرے اللہ نے بدلی کر دیے تھے، اور مسخ سوری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے محض ان کی شکل بدلی کی تھی، باقی جسم ان کے ویسے ہی تھے. اور مسخ کا تیسرا معنوی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو عقلاً بندر بنا دیا تھا، حقیقت میں وہ انسان ہی تھے. تو اس کا بیان ہے. لیکن جو ظاہری مطلب ہے وہ کونو قردۃ خاسئین حقیقی معنی کا ہے، لہٰذا ہم وہی رکھیں گے. تو یہ مضمون نمبر 5 بنی اسرائیل کی 5 انواع، بنی اسرائیل کی 5 انواع، اور 5 انواع میں پہلی قسم مکمل ہوگی. دوسری انواع میں ان کی 3 خباثتیں ہیں. ان 3 خباثتوں میں سے 2 خباثتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ابھی تیسری خباثت آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. شروع کرنے سے پہلے سبق ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 66 کے بعد سے. یہاں سے ہمارا آج سبق شروع ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. سبق شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں، یعنی چند باتیں آپ لوگ سمجھ لیں. میں نے عرض کیا تھا کہ بیاض لے لیں اپنے پاس. تو بیاض لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں جس مقصد کے تحت یہ کر رہا ہوں، اگر آپ صرف سن کے اس کو گزار دیں گے یا کاغذ پر نوٹ کر لیں گے تو وہ بالکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے ایک درس قرآن ہے. بیاض لینے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کو اہتمام سے سن رہے ہیں اور آپ اس کو اہتمام سے اپنے پاس نوٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت لوگوں نے، بہت ساتھیوں نے بہت اچھے طریقے سے بیاض بنائی ہے، اور ان کو یقیناً اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کا حقیقی فائدہ ہم سب کو حاصل کرنے والا بنائے. اور کچھ غیر ملک والے، یعنی غیر پاکستان سے باہر رہنے والے غیر ملکی حضرات جو کہ درس یہ سن رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کی قربانیاں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہیں کہ ان کے پاس بیاض میسر نہیں ہے، کہ کتابیں نہیں. تو کئی ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان سے بیاض منگوائی ہے، اور جن کے پاس ایسا میسر نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، تو ان میں سے ایک نے بڑا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کام کیا. یہ قرآن مجید کی PDF یہ 15 لائنوں والی، انہوں نے اس PDF کا پرنٹ کروا لیا. تو یہ اور بھی بڑی زبردست چیز ہو گئی کہ ترجمہ تو سمجھ لیں گے، لیکن جو مضامین ہیں ان کو ایک طرف وہ لکھتے رہیں گے، اور انہوں نے لکھ کے مجھے دکھایا. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا. بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس قدر اہتمام کیا گیا ہے. جس کے پاس بیاض میسر نہ ہو تو وہ اس طریقے سے کر لیں کہ ایک پارے کا پرنٹ نکال لیں، A4 سائز کے اوپر پرنٹ نکال لیں، اور اس کے ساتھ جیسے میں یہاں پر چیزیں لکھتا ہوں بس اتنے لکھ لیں تو بھی کافی ہے. ساتھ ساتھ جو میں وضاحت کر دوں تو وہ بھی کر لیں.
اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کل کو جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہاں سے کون سا مضمون شروع ہے اور یہاں سے کون سی بات شروع ہے، اس سے قلب پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کی میں پی ڈی ایف بھی بنا کے بھیج دوں گا، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ویڈیو تو آ جاتی ہے تو ہم ویڈیو سے پڑھ لیں گے۔ تو جو علماء کرام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی سوچ سے آگے چلیں، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی سوچ سے آگے چلیں۔ چنانچہ میرا یہ جو ارادہ ہے یہ میں بنا رہا ہوں اگلی نسلوں کے لیے، اس سے فائدہ ہماری اگلی نسلوں کو ہوگا۔ جب ہم نہیں ہوں گے تو ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا اور آسان سے آسان چیز ان کو میسر ہو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کے بچوں کو۔ تو یہ اصل میں ان کے لیے ہے۔ بقیہ جو حضرات استاد سے براہ راست پڑھتے ہیں اس کا معاملہ ہی اور ہے۔ جو لوگ استاد سے براہ راست پڑھتے ہیں اس کی برکات اور ہوتی ہیں۔ براہ راست استاد سے پڑھنا اور کسی ویڈیو کے ذریعے سے پڑھنا، یعنی چلو آج درس نہیں سنا تو ویڈیو دیکھ لی، یہ مجبوری کے تحت ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ کوشش کر کے درس کو اٹینڈ کریں۔ اس درس کو اٹینڈ کریں گے تو اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس کی اپنی روحانی برکات ہوتی ہیں۔ بعض حضرات ایسا ہوتا ہے کہ کسی عذر سے ان کا درس رہ جاتا ہے تو ان کو واضح محسوس ہوگا کہ جو براہ راست پڑھا ہے اس کے پیچھے ایک توجہ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک لگن ہوتی ہے، ایک جستجو ہوتی ہے۔ اس کا جو فائدہ ہوتا ہے جب اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس کا جو فائدہ ہوگا ایک دوسرا ہوگا۔ لیکن استاد سے پڑھے بغیر جب ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا فائدہ صرف ایک نفع رکھا ہوا ہوگا، اس کے پیچھے اور بہت سی باتیں وہ نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی استاد سے رابطے میں ہے، درس نہیں لے سکتا اور ویڈیو دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ استاد سے لنک میں آ جاتا ہے، کسی طریقے سے پوچھ لیتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس آیت میں اس کا کیا معنی ہے، اور اچھے سوال جو لوگ کرتے ہیں اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس میں سوال پوچھیں۔ اس کے اندر میں آج بات کروں گا۔ تو یہاں سے ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ہوا یہ تھا، یہ وہ واقعہ ہے، یہ بنی اسرائیل کی تیسری خباثت ہے۔ یہ تیسری خباثت ہے عمل کرنے میں ہیل حجت کرنا، یعنی عمل تو کرنے کا حکم مل گیا، اللہ کا جب حکم آ گیا تو اس کے بعد ہیل حجت کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی ہیل حجت کر رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ حکم کو واضح فرما چکے ہیں کہ اب آپ کے لیے یہ حکم ہے تو اب آپ کو اسی حکم پہ عمل کرنا ہے، لیکن آپ اس کے باوجود دوسری باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، اور اس شخص کے قتل کے بعد جس شخص نے قتل کیا تھا اسی نے شور مچا دیا کہ میرے چچا کو مار دیا ہے اور میرا چچا جو ہے وہ بہت نیک تھا اور وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں اس کے چچا کی جائیداد بڑی تھی اور اس کی جائیداد کا وارث صرف اس کا وہ بھتیجا تھا اور کوئی تھا نہیں۔ تو اب اس نے کہا کہ چچا مرتا نہیں ہے، میں جلدی سے اس کو مار دوں۔ چنانچہ اس نے چچا کو مارا اور مارنے کے بعد اس کا الزام کسی دوسرے پہ ڈال دیا، اور پھر حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ جی ہمیں آپ وہ دیں، فیصلہ کروا کے دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک حصہ مردہ آدمی کے جسم سے ماریں، تو مارنے کے بعد وہ زندہ ہوگا اور زندہ ہو کر وہ بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تب یہ سادہ سا حکم تھا، لیکن انہوں نے اس حکم کو سوال کر کر کے، الٹے سیدھے سوال کر کر کے اپنے لیے انتہائی مشکل بنا دیا۔ جا کے پورے بنی اسرائیل میں صرف ایک گائے ملی اور اس ایک گائے کو کی قیمت انہوں نے سونے کے برابر کرائی، اور سونے کے برابر کرانے کے بعد پھر اس گائے کو ان کو بیچا، پھر انہوں نے وہ ذبح کی اور پھر وہ مردہ اٹھا اور اس نے بتایا کہ یہ تو میرے بھتیجے نے مجھے مارا تھا، اور دوبارہ اسی طریقے سے اس بندے کا وہ بندہ وہیں پہ لیٹ گیا۔ یعنی جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ اس طرح کا چرچا کرتے ہیں کہ وہ جناب دوبارہ زندہ ہو کے ایک نئی زندگی گزاری، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ واقعہ میں نے مختصر میں بتایا ہے۔ تفصیل سننا چاہتے ہیں تو میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو درس ہے اس کو سن لیجئے، اس میں پوری تفصیل پورے گھنٹے میں بیان کی۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، وَإِذْ اور جب، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب قال کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، کیا کہا؟ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یأمرکم تم کو حکم دیا ہے، یأمرکم حکم دیا ہے تم کو اس بات کا کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو، کس کے لیے؟ یعنی اس کام کے لیے۔ قالو تو وہ کہنے لگے اتتخذونا ہزوا، کیا کیا تتخذو تم کرتے ہو نا ہم سے، اتتخذونا کیا تم ہم سے کرتے ہو ہزوا مذاق، یہ کوئی بات ہے؟ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس کو مارا جائے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا، ایسے کیسے ہو سکتے؟ یہ آپ جو ہے ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں، کہ اللہ کا حکم کبھی مذاق پہ مبنی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میں نے ایک حاشیہ بنایا، اس حاشیے کے بارے میں واقعہ مکمل ہونے کے بعد ذکر کرتا ہوں۔ قالوا ادع لنا، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرو، ہمیں ڈائریکٹ حکم نہیں دو، بلکہ قالوا ادع لنا، آپ ایسا کریں کہ ادع لنا ربک، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے، اپنے پروردگار سے پوچھئے، یبین لنا کہ بیان کریں ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی آپ کو حکم دے دے کسی بھی، ان تذبحوا بقرۃن، بقرۃن کا مطلب کوئی بھی گائے، بقرۃن ہم کہتے ہیں گائے، لیکن عربی میں بقرۃن، جو بقرۃن کا مطلب ہے، بقرۃن کا جو لفظ ہے، یہ بقرۃن کا لفظ کا مطلب ہے کوئی بھی گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کوئی بھی گائے نہیں، بلکہ آپ اللہ سے پوچھئے کہ کون سی گائے۔ قالوا ادع لنا، یہ ان کی جہالت تھی، ان کی خباثت تھی کہ کام میں ہیل حجت کر۔ قالوا ادع لنا، کہا کہ آپ اللہ سے پوچھئے ہمارے لیے، ماہیہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اور کتنا خشک سوال ہے، کتنا خشک سوال ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، ہم اپنے پروردگار سے پوچھئے، یہ نہیں کہا ہمارے پروردگار سے پوچھیں، یعنی اللہ کو اپنا نہیں کہا بلکہ اللہ کو کہا موسیٰ کا خدا، یعنی اتنا خشک سوال، یعنی جس لہجے میں ذرا محبت نہیں، جس لہجے میں ذرا بھی تعلق نہیں، ایسا گندا لہجہ۔ قالوا ادع لنا ربک، اپنے پروردگار سے، یہ نہیں کہا ہمارے پروردگار سے پوچھ گیا۔ قال تو کہا کہ انہ یقول، اللہ کہتے ہیں، انہا بقرۃ، اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، تم خاص کرانا چاہتے ہو تو لوگ کر لو خاص، بقرۃ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے، لا فارض ولا بکر، کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ فارض کا مطلب ہوتا ہے، فارض کا مطلب ہوتا ہے بوڑھی، یعنی جو جانور بوڑھا ہو جاتا ہے نا، جس کے سارے دانت آ چکے ہوتے ہیں تو وہ بوڑھا شمار کیا جاتا ہے۔ اور بکر کا مطلب ہے، بکر کا مطلب ہے بالکل بچی، بکر اس بالکل بچی، یعنی اس گائے کو کہتے ہیں جس کا ابھی تک دودھ بھی نہ اترا ہوا ہو، دودھ اترنے میں بہت چیزیں ہوتی ہیں، تو یعنی وہ تمام معاملات اس کے نہ ہوئے ہوں، تو لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی گائے ہو اور نہ بالکل بچی گائے ہو، یعنی بالکل چھوٹی گائے بھی نہیں ہونی چاہیے اور بالکل بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اب تھوڑا سا ان کا سوال تھا، اس وجہ سے ان کو خاص عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کا ففعلوا، کرو کرو کرو، ما تؤمرون، جو تم کو حکم دیا گیا وہ کر لو۔ ابھی بھی اللہ رب العزت نے اتنا ان کے سامنے واضح کر دیا کہ ایسی گائے لے آؤ، ٹھیک ہے تم پوچھتے، لیکن ان کی خباثت دیکھیں کہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئے، بلکہ کہنے لگے قالوا ادع لنا، کہ جی آپ اپنے پروردگار سے پوچھیے، یبین لنا ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، یعنی یہاں بھی اللہ نے کہا کہ بقرۃ، کوئی بھی ایسی گائے کر لو جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، بس ایسی گائے کر لو۔ قالا تو کہنے لگے نہیں، انہ یقول، اللہ نے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، وہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، اور زرد رنگ کیسا ہو؟ فاقع، فاقع تیز زرد رنگ، بالکل تیز زرد رنگ ہو، فاقع اللون ہوا اس کا تیز زرد رنگ، تسر الناظرین،
صرف تیز زرد رنگ نہ ہو بلکہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے. تصب خوش کرے ناظرین دیکھنے والوں کو، یعنی دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے، ایسی گائے لے کے آؤ. جناب یہ ان کا اللہ رب العزت نے مخصوص کر دیا، لیکن ابھی بھی ان کا دل نہیں مطمئن ہوا. قالوا تو کہنے لگے ادع لنا ربک، اپنے پروردگار سے پوچھئے، یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ، اس میں تو بہت سی گائے ہوتی ہیں. ابھی بھی اللہ نے کھول دیا کہ لوگ کر لو بھائی. اللہ نے کہا چلو صحیح ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب آپ پوچھ کے ہوگے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ یہاں پر انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ مزید بھی سوال کرتے. یہاں اللہ کا نام انہوں نے لے لیا، انشاءاللہ کہہ دیا، تو انشاءاللہ کی برکت سے اللہ نے ان کا یہ سوال آخری بنوا دیا، ورنہ یہ لوگ اتنے خبیث الفطرت لوگ تھے کہ یہ لوگ مزید بھی سوال کرتے. تو اللہ نے اور مزید تیز کر دیا. قال انه يقول انها بقرة، یہ ایسی گائے ہونی چاہیے، لا ذلول تثير الارض، لا ذلول، لا ذلول تثير الارض. ذلول کہتے ہیں راہٹ کے اندر لگنا، نہیں حل کے اندر لگنا. ذلول کہتے ہیں حل کے اندر لگ کے اس نے زمین کو حل نہ جویا ہوا ہو. تثیر الارض، زمین کو نہ پھاڑا ہو حل میں لگ کے. لا ذلول، وہ ایسی گائے ہونی چاہیے، وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو کام میں جت کر زمین میں حل نہ چلاتی ہو. لو جی، اب ایسی گائے جوان بھی ہو اور ایسی گائے ہو تو پھر کیسی ہوگی؟ وَلَا تَسْقِ الْحَرْثَ، اور نہ اس نے راہٹ میں لگ کے فصلوں کو پانی دیا ہو. وَلَا تَسْقِ، تسقی کہتے ہیں پانی پلانا، الحرث فصلوں کو، یعنی فصلوں کو راہٹ میں لگ کے عام طور پہ جانور کو راہٹ میں لگاتے ہیں تاکہ وہ پانی. تو لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ ایسی نہ ہو کہ وہ راہٹ میں لگ کے اس نے فصلوں کو پانی پلایا ہو. مسلمتن، صاف ستھری ہونی چاہیے. لا شیاۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے. لو جی آپ اور کر لو، جیسے رنگ ہوتا ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی داغ لگاؤ اور دوسرے رنگ کا رنگ، اب وہ صاف ستھری ہوں. قالوا الآن جئت بہ، کہنے لگے اب تم بالکل ٹھیک لے کر آئے ہو. اللہ کے حضرت موسیٰ تو پہلی دفعہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ نے ان کی بے حیائی بتائی. فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما كانوا يفعلون، اور وہ ایسا نہیں کرنے والے تھے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس کے اوپر فَادَّارَ کا مطلب ہے الزام ڈالنا. فَادَّارَأْتُمْ، ایک دوسرے پر الزام ڈالنا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس کے معاملے میں تم ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے. الزام ڈالنا، فَادَّارَأْتُمْ، تم الزام ڈالتے. واللہ مخرج، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے. ما کنتم تکتمون، جو تم چھپانا چاہتے تھے. یہ جو تم چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر ظاہر کر دی، اللہ نے اس کو نکال کر ظاہر کر دیا جو تم چھپائے ہوئے تھے. فقلنا، تو پھر ہم نے کہا جب آپ ذبح کر لی، اضربوہ ببعضہا، کہ مارو اس کے بعض حصے کو، ببعضہا، اضربوہ، اس کے ٹکڑے کو مارو، ببعضہا، اس گائے کے جسم کے ساتھ، اس گائے کے جسم کے ساتھ اس کے جسم کے کچھ حصے کو مارو. یعنی ہم نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، یعنی اس کی دم اٹھا کے یا اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے مارو. کذالک، تو وہ زندہ ہوا، زندہ ہو کے اس نے بتایا کہ یہ عامل میرا جو ہے وہ مجرم ہے. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ویریکم آیاتہ، اور دکھاتے ہیں تم کو اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تمہیں سمجھ آئے. آیت نمبر 73 تک یہ واقعہ مکمل ہو گیا. اس میں اوپر ایک بات بتانی تھی مجھے. بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل ذبح بقر کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں تو بہت پہلے سے یہ سسٹم چلا ہوا آ رہا تھا کہ جب بھی کسی کا قتل ہو جاتا تھا تو ایسا کیا جاتا تھا کہ اس بندے کو
اس کے لیے ایک گائے ذبح کی جاتی تھی، ایک دریا کے کنارے جا کے گائے ذبح کی جاتی تھی، اس لاش کے ساتھ اس کے ایک ٹکڑا مارا جاتا تھا، پھر وہ زندہ ہوتا تھا اور وہ بتاتا تھا۔ تو یہود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہلے بھی یہ سلسلہ تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کا پورا قصہ بتا دیا کہ نہیں اتتخذنا ہزوا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے تھے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یعنی اگر ان کے اندر یہ رائج ہوتا اور حضرت موسیٰ ان کو کہتے تو پھر ان کو یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا یہود کی یہ غلط فہمی کہ یہ بات پہلے سے رائج تھی بنی اسرائیل میں، یہ بات بالکل غلط ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس قصے سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جیسے میں نے یہاں پر بات لکھی ہے کہ بدعملوں کی مثال ایسی ہے کہ بھلے سے وہ کتنی شرافت کیوں نہ ہو، نہیں یہ تو آگے کی بات ہے، یہ زیادہ بحث و مباحثہ کرنے والے یہ عام طور پہ عمل نہیں کرتے، یہ ان آیات سے اور عمل کرنے والے عمل پہ زور دیتے ہیں، عمل کرنے والے عمل پہ زور دیتے ہیں، گپ شپ اور باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ جس سے یہاں پر ان لوگوں کا بڑا نقصان ہوا تھا، بڑی تفصیل ہے روایات کے اندر، میں نے اس کو بیان کیا یہاں پر، ہمارا مقصود محض ترجمہ ہے، تفصیلی روایت میں نہیں جانا۔ میں دیکھوں گا آپ حضرات کا ماشاءاللہ شوق ایسا ہے کہ جی چاہ رہا ہے کہ ہم اس چیز کی طرف بھی جائیں، لیکن اس کے اوپر ہمارا وقت کافی اوپر چلا جائے گا۔ بلا وجہ کے سوال نہیں کرتے ایسے لوگ، جب عمل کا موقع مل جائے تو فوراً عمل کر لینا چاہیے، بنی اسرائیل کی طرح آگے پیچھے جب کوئی اچھا نیکی کا موقع مل رہا ہے، اچھا کوئی نیکی کا کام مل رہا ہے تو جتنی نیکی کا موقع مل رہا ہے اس کو فوراً کر لینا چاہیے۔ اور مشقتیں جب آتی ہیں، جب طویل بحث و مباحثے کیے جائیں، اس کے بغیر مشقتیں نہیں آتی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ایک سمجھ لیں کہ جو طلباء ہوتے ہیں، جو طلباء کرام ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو سوال کرنے چاہیے، بلکہ سے فرضی کیوں نہ ہو، مگر بہتر ہے کہ حقیقی سوال ہوں، ان کو سوال کرنے چاہیے۔ اس قسم کے واقعات سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ طلباء کو سوال کا حق حاصل نہیں ہے، یہ تو عام عوام ہے، عام عوام کو مسائل کی حکمتیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی طالب علم ہو، جیسے قرآن ہے، قرآن کے اندر آپ کو ذلول کا معنی سمجھ میں نہیں آیا، یا آپ کی نظر میں ذلول کا معنی کچھ اور تھا اور میں نے کچھ اور بتایا، فوراً پوچھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یا اپنا وہاں پر دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اپنی تحقیق کے بعد وہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید مجھ سے کہیں ذہول ہوا ہے، تو فوراً سوال کرنا چاہیے۔ سوال کرنے والے طلباء کرام جو قرآن سیکھنے کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ سوال کریں۔ اگر وہ سوال نہیں کریں گے تو ان کا نقصان ہوگا، ان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ سوال کیا جائے، اور سوال کرنے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔